السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، ہر دور میں کچھ ایسی ہستیاں جنم لیتی ہیں جو دنیا کے ازدحام اور ہجوم میں اپنی شناخت آپ رکھتی ہیں، جن کی علمی، ادبی، تدریسی، تبلیغی، تحریری، تقریری خدمات اپنے آپ میں ایک روشن اور آفتاب نظر آتی ہیں۔ انہی میں ایک مرید مفتی اعظم ہند، عاشق اعلیٰ حضرت فدائے سرکار غوث اعظم، ترجمان مسلک امام احمد رضا، امام المناطقہ، امام الاولیاء، امام العلماء، رئیس الفلاسفہ، منبع فیوز و برکات، جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ الحاج مفتی شبیر حسن رضوی، سابق شیخ الحدیث و صدر دارالافتاء الجامعۃ الاسلامیہ قصبہ رونائی، ضلع اجو دہیا، انڈیا کی ذات بابرکت بھی ہے۔ کافی دنوں سے ہمارے ایک پیارے سبسکرائبر کی درخواست آ رہی تھی کہ ہم مفتی شبیر حسن رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے عرض کریں، تو انہی کی فرمائش اور ان کے حکم کی تعمیل میں ہم یہ ویڈیو پیش کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں۔ مفتی شبیر حسن رونائی علیہ رحمۃ رضوان علم و فضل، زہد و ورع، افکار و عقائد کی اس منزل پر فائز تھے جہاں پہنچنے کی تگ و دو میں بڑے بڑے صحابان فضل و کمال کے عقل کے شاہین بالوں پر حوادث کے نظر کرتے نظر آتے ہیں۔ مفتی شبیر حسن علیہ رحمۃ رضوان کی ولادت ضلع سنت کبیر کے دوریہ لال نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں 1 جولائی 1948 کو ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے قریب دارالعلوم تدریس الاسلام بسڈیلا سے پائی، جہاں وقت کے عظیم علماء اکرام کی ایک جماعت موجود تھی۔ ان میں ماہر علوم عقلیہ و نقلیہ حضرت علامہ اعجاز احمد خان نوری مصباحی، استاذ الاساتذہ علامہ محمد نعمان خان اثر قادری علیہ رحمۃ رضوان اور محدث جلیل حضرت علامہ عبدالشکور صاحب قبلہ علیہ رحمۃ رضوان شامل تھے۔ مفتی شبیر حسن رحمہ اللہ علیہ نے یہاں عربی، فارسی، نحو، صرف، منطق اور فلسفے کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد دارالعلوم منظر حق ٹانڈا تشریف لے گئے، جہاں وقت کے جلیل القدر مفتی و فقیہ حضرت علامہ قاضی شمس الدین جعفری جون پوری رحمہ اللہ علیہ سے معقولات و منقولات کی چند کتابیں پڑھیں۔ پھر مزید تعلیم کے لیے باغ فردوس الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا قصد فرمایا اور جلالۃ العلم حضور حافظ ملت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ رحمۃ رضوان، امام المعقولات و منقولات حضرت علامہ حافظ عبدالرؤوف بلیاوی، قاضی شریعت حضرت علامہ شفیع اعظمی اور بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبدالمنان اعظمی علیہ رحمۃ رضوان کی شاگردگی اختیار کی۔ پھر تقریباً 1969 میں یہیں سے 19 سال کی عمر میں رسمی تعلیم و تربیت سے فارغ ہوئے اور عصری تقاضوں کے بموجب آپ نے مدرسہ تعلیمی بورڈ لکھنؤ سے، عربی فارسی بورڈ الہ آباد سے، منشی کامل عالم فاضل دینیات اور فاضل طب کے امتحانات بہت اچھے نمبروں سے کامیاب کیے۔ فراغت کے بعد آپ کی ذہانت اور علمی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر عاشق سرکار اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند بلبل ہند حضرت علامہ مفتی رجب علی قادری علیہ رحمۃ رضوان نے مدرسہ عزیز العلوم نانپرہ ضلع بہرائچ شریف کے لیے صدر و مدرس کا آپ کو انتخاب فرمایا۔ مفتی رجب علی قادری علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں جتنے بزرگوں کا ذکر آ رہا ہے ان کی بایوگرافی ہم نے پہلے ہی یوٹیوب چینل پر پیش کر چکے ہیں، آپ ان ویڈیوز کو بھی لازمی طور پر دیکھیں۔ مفتی شبیر حسن رونائی رحمہ اللہ علیہ نے یہاں درس و تدریس کا اچھا ماحول پیدا کیا، طلباء کی کثرت ہونے لگی اور طلباء اور علماء کے مابین آپ کی علمی فنی صلاحیتوں کو سراہا جانے لگا اور تقریباً 10 سال تک آپ نے یہاں علمی فیضان لٹاتے رہے۔ تعلیمی و تدریسی سلسلے کی عروج و ارتقاء کی فکر میں علامہ اثر قادری رحمہ اللہ علیہ نے سن 1976 میں امام العلماء حضرت علامہ شبیر حسن قادری رضوی علیہ رحمۃ رضوان کو بحیثیت شیخ الحدیث مقرر فرمایا۔ حضور مفتی شبیر حسن علیہ رحمۃ رضوان نے سن 1976 سے لے کر 2019 تک طالبان علوم نبویہ کو علمی فیضان سے مالا مال کرتے رہے اور تقریباً 43 سال تک دارالافتاء اور شیخ الحدیث کے عظیم منصب پر بھی فائز رہے اور انتہائی محنت و لگن سے تدریس اور فتویٰ نویسی کی اہم ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دیتے رہے۔ آپ نے ہزاروں تلامذہ پیدا کیے جو ملک اور بیرون ملک میں تدریسی، تحقیقی، تبلیغی، دعوتی، تنظیمی امور انجام دے رہے ہیں۔ غرض یہ کہ ایسا کوئی ادارہ مدرسہ موجود نہیں جہاں آپ کا علمی فیضان جاری نہ ہوا ہو۔ بالکل یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ دور حاضر کے قدیم علماء کے سوا اکثر و بیشتر علماء، فضلاء اور فقہاء بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت مفتی شبیر حسن رحمہ اللہ علیہ کی ذات بابرکت سے وابستہ نظر آتے ہیں، ان کے شاگردین میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی شبیر حسن رحمہ اللہ علیہ کے چند مشاہیر تلامذہ کے اسماء گرامی کچھ یوں ہیں:
مفتی عبدالمجید قادری مصباحی جامعی، حضرت مفتی محمد معراج القادری جامعی مصباحی، علامہ بخش اللہ قادری جامعی صاحب بستوی رونائی، مفتی مرتضیٰ خان رضوی جامعی صاحب رونائی، مفتی اختر حسین صاحب جامعی علیمی صاحب جمدا شاہی، مفتی نظام الدین رضوی صاحب مبارک پور، مفتی قمر الحسن رضوی جامعی امریکہ، مولانا کمال اختر رضوی جامعی، مولانا فروغ القادری جامعی، مولانا سید معین الدین اشرف صاحب، مولانا شمس الہدا صاحب مصباحی، مفتی مسیح الدین حشمتی، مولانا سلمان رضا خان ازہری، مولانا جنید احمد بستوی، مولانا سید نجیب اشرف، مفتی نقیب الرحمن صدیقی حشمتی، مولانا حفیظ القادری صاحب افریقہ، مولانا خالد رضا صاحب لندن، مولانا علی حسن صاحب ازہری براؤن شریف، اور مولانا مبین احمد جامی وغیرہ جیسے آسمان علم و فن کے درخشاں ستارے آپ کے شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مفتی شبیر حسن رحمہ اللہ علیہ کی شخصیت میں مختلف طرح کی علمی خصوصیات عطا فرما دی تھی۔ منطق و فلسفے کے میدان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، اس کے علاوہ قدیم و جدید علوم و فنون پر بھی آپ کو کامل دسترس حاصل تھی۔ مفتی شبیر حسن رحمہ اللہ علیہ کے درس و تدریس کا منفرد اور انوکھا انداز یہ تھا کہ فقہ، حدیث، تفسیر، منطق، فلسفہ، بلاغت، معانی، نحو، صرف اور خواہ کسی بھی فن کی کتاب ہو، اس میں مثالوں کے ذریعے اس طرح سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کا ذکر شامل کرتے کہ ایسا محسوس ہوتا کہ اس گفتگو کا تعلق اسی درس سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مفتی شبیر حسن رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی کتابوں کا نام صحیح پڑھنا جان جائے تو نصف عالم ہو جائے گا۔ نیز یہ بھی ارشاد فرماتے کہ عالم بننا تو سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی کتابوں کا مطالعہ کیا کریں۔ اپنی درسگاہ میں مدینہ منورہ، بغداد شریف، اجمیر معلیٰ، کچوچا مقدسہ اور بریلی مطہرہ کے نقش آویزاں کیے ہوئے تھے۔ جب جلال میں آتے تو ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کرتے، یہاں کچھ نہیں بلکہ سب کچھ یہاں سے آتا ہے۔ اس جملے کے ادا فرمانے کے بعد ایسے ایسے نکات اور دلیلوں کا بہتات لگاتے کہ ذہن و دماغ حیران و پریشان ہو جاتا اور دل خوش ہو جاتا۔ بلا شبہ یہ سب بزرگوں کا فیض و کرم اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے فیضان علمی کا نتیجہ تھا۔ حضور مفتی شبیر حسن رحمہ اللہ علیہ اولیاء اکرام اور بزرگان دین سے سچی محبت اور عقیدت رکھا کرتے تھے، خصوصاً پیران پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے اس قدر عقیدت و محبت تھی کہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کا لکھا ہوا ہمیشہ منقبت سنایا کرتے تھے۔ ساتھ ہی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے کشف و کرامات سنایا کرتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ حاضرین کے قلوب و اذہان اور ان کی شان و عظمت سے متعارف ہوں۔ جب کوئی شخص اپنی مصیبت و پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے عرض کرتا کہ حضور تعویذ عنایت کیجیے تو حضور مفتی شبیر حسن رحمہ اللہ علیہ اسے کہ یا غوث اعظم المدد کا ذکر اور ورد کرنے کے لیے کہتے۔ مفتی شبیر حسن رحمہ اللہ علیہ نے 2 بار زیارت حرمین طیبین کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے پہلی بار 1994 میں تشریف لے گئے اور دوسری بار سن 1999 میں اس عظیم نعمت سے سرفراز ہوئے۔ انہیں 2 مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف بھی حاصل ہوا۔ پہلی بار سن 1994 میں پیر پیرا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بلایا اور دوسری بار 2019 میں اپنی مرقد منور کی زیارت سے سرفراز فرمایا۔ مفتی شبیر حسن رونائی رحمہ اللہ علیہ مسند تدریس و افتاء کے بادشاہ تو تھے ہی، ساتھ ایک عظیم مصنف، ادیب، صاحب طرز ادیب اور انشاء پرتاز بھی تھے۔ آپ نے علماء فضلاء کے لیے کئی نایاب کتابیں تصنیف کی جنہیں ماہرین علم و فن نے خوب سراہا اور ان کی تصانیف کے نام کچھ یوں ہیں: الجوہر المنظم فی شرح المسلم، حاشیہ شرح ہدایت الحکمت امام احمد رضا اور علوم عقلیہ، جوامع الحکم، توضیحات کبریٰ، حاشیہ کبریٰ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ کئی مضامین و مقالات اور اصحاب تصنیف کے علمی جواہر پاروں پر تقاریض بھی آپ نے رقم فرمائی اور ہزاروں فتاوی تحریر فرما کر امت مسلمہ کی ہدایت کا فریضہ بھی انجام دیا۔ مفتی شبیر حسن رحمہ اللہ علیہ کو بیعت کا شرف شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان سے تھا اور آپ کو خلافت عاشق اعلیٰ حضرت مفتی نانپارہ رجب علی قادری علیہ رحمت رضوان، شہید راہ مدینہ حضرت علامہ سید انوار اشرف اشرفی عرف مصنع میاں اور نبیر سرکار اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان اور گلزار ملت سید شاہ گلزار اسماعیل واسطی دامت برکاتہم العالیہ سے شرف اجازت و خلافت حاصل تھی۔ مفتی شبیر حسن رونائی رحمہ اللہ علیہ کا عقد نکاح ضلع سنت کبیر نگر کے ایک گاؤں واسن میں ایک نیک گھرانے میں ہوا، جن سے 5 اولاد ہوئی، جن میں ایک صاحبزادی اور 4 صاحبزادے شامل ہیں۔
آپ کے صاحبزادوں کے نام کچھ یوں ہیں: محمد جنید رضا، مولانا ارشد رضا صاحب جامی، محمد راشد رضا اور محمد شاہد رضا۔ مفتی شبیر حسن رونائی رحمہ اللہ علیہ کو سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان سے بے انتہا عقیدت و محبت تھی، اسی لیے آپ تقریباً 50 سالوں سے عرس رضوی میں بلا ناغہ شریک ہوا کرتے تھے۔ 2019 کے سال میں عرس رضوی میں تشریف لے گئے اور واپسی کے کچھ دنوں کے بعد حضرت کی طبیعت سخت علیل ہو گئی، یہاں تک آپ کی طبیعت بگڑ گئی کہ آپ کو ICU میں داخل کیا جانا پڑا، اور اس درمیان بہت حد تک طبیعت میں بہتری بھی آئی۔ اس کے بعد دوبارہ ICU کا رخ کرنا پڑا۔ اسی درمیان حضور مفتی شبیر حسن رونائی رحمہ اللہ علیہ آخری سانس تک دین متین کی خدمت انجام دیتے ہوئے بالآخر لوہیہ اسپتال میں 14 ربیع الاخر 1441 ہجری بمطابق 11 دسمبر 2019 بروز بدھ 7:15 شام کے وقت فنا سے بقا کی طرف سفر فرمایا۔ ہماری دعا ہے کہ رب کریم آپ کی قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔